محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پہلے کی ویڈیو میں آپ حضرات نے سنا کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سمنان کی بادشاہت کو ترک کر کے ہندوستان کی طرف سفر کیا تو ہندوستان کے صوبہ بنگال کے پنڈوا شریف میں اپنے پیر مرشد سے ملاقات کی اور ان کی 12 سال تک خدمت کی اور ان سے روحانی علم حاصل کیا۔ تو آپ حضرات آج کے اس ویڈیو میں سنیں گے کہ پنڈوا شریف کے بعد آپ نے کہاں کہاں سفر کیا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات پوری ویڈیو سنیں تو آپ حضرات کو علم ہو جائے گا کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی چوسا شریف کیسے پہنچے۔ تو جن حضرات نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر دیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر مل جائے۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی 12 سال خدمت کی، اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے ایک تالاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فرزند اشرف، یہ تمہارا آخری مقام ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے پیر و مرشد سے جدا ہو کر کے جونپور کی طرف سفر کرتے ہیں۔ آپ کے آنے کی خبر جونپور میں پہلے ہی پھیل چکی تھی، تو وہاں پر عام خاص عالم جاہل سب آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنے مصیبتوں کا حل پانا چاہتے تھے اور کچھ لوگ آپ سے دعا کروانا چاہتے تھے، اور اسی طرح عالموں میں بھی دو گروہ تھے۔ ایک آپ سے ایسے مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے تھے جو ان کو نہیں معلوم تھا، اور ایک گروہ جو آپ کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے تھے، آپ کا امتحان لینا چاہتے تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو آپ کا مذاق اڑانا چاہتے تھے۔ تو جب آپ جونپور میں تشریف لائے تو لوگوں نے اپنی مصیبتوں کا حل پایا اور آپ سے اپنے لیے دعا کروائی، اور جو عالم آپ سے مسائل کا حل جاننا چاہتے تھے تو آپ نے ان کے مسائل کا حل بتا دیا، اور جو عالم آپ کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے تھے، آپ کا امتحان لینا چاہتے تھے، وہ آگے آئے۔ تو وہ عالم اپنا سوال آپ کے سامنے رکھتے اس سے پہلے آپ نے ایک تیلی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم کتنا پڑھے لکھے ہو، تم کتنا علم رکھتے ہو؟ تو اس تیلی نے کہا، حضور میں تو ایک تیلی ہوں، صرف تیل بیچتا ہوں، مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ تو آپ اس وقت پان کھا رہے تھے، اپنے منہ سے پان کا کچھ ٹکڑا نکال کر کے اس تیلی کے منہ میں ڈال دیا۔ پان کا ٹکڑا کھاتے ہی تیلی کے اندر ایسا علم کا سمندر ابار پڑا کہ وہ پل بھر میں مفتی بن گیا، عالم بن گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان مولویوں سے کہ پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو۔ تو اتنا سنتے ہی تمام مولوی حیران ہو گئے کہ واقعی یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نیک ولی ہیں، ورنہ آخر ان کو کیسے پتا چلتا کہ ہم یہاں پر سوال کرنے کے لیے آئے۔ لیکن ان مولویوں نے تیلی کے سامنے اپنا سوال رکھا اور وہ اپنا تسلی بخش جواب پا کر کے لاجواب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عوام میں سے جو تیسرا گروہ تھا، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے ایک ایسا کھیل کھیلا کہ ایک آدمی کو چارپائی پر لٹا دیا، اس کے بعد اس کو چادر اڑا کر کے آپ کی بارگاہ میں لایا گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ نے پہلے تو انکار کر دیا، پھر لوگوں کے بار بار اصرار کرنے پر آپ نے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے کہہ دیا کہ میں تو نماز جنازہ پڑھا دوں گا لیکن اس کے بعد میری کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، پہلے تکبیر کی، پھر اس کے بعد پیچھے کھڑے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یہ آدمی ابھی اٹھے گا، ہم تالی بجا کر کے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری تکبیر کی، تیسری، چوتھی، پھر اس کے بعد سلام پھیرا۔ لوگ منتظر ہی رہ گئے کہ ابھی آدمی اٹھے گا، ہم تالی بجا کر ان کا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن جب چادر اٹھا کر کے دیکھا تو وہ آدمی واقعی میں ہی مر چکا تھا، اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ پھر لوگوں نے آپ سے معافی مانگی، توبہ کیا، آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد کچھوسا شریف کی طرف سفر جاری کیا۔ چلتے چلتے کچھوسا شریف پہنچ گئے، اس تالاب کے پاس پہنچے جس کی طرف آپ کے پیر و مرشد نے اشارہ کر کے بتایا تھا کہ یہ تمہارا آخری مقام ہوگا۔
تو جب آپ اس تالاب کے پاس پہنچے تو اپنے مریدین سے فرمایا کہ دیکھو وہاں پر کوئی مقیم تو نہیں ہے، کوئی وہاں پر رہتا تو نہیں۔ پھر مریدین جا کر کے پتہ کرتے ہیں تو پتہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ایک جوگی کا قبضہ ہے جو قسم قسم کی جادوگری کرتا رہتا ہے، ہواؤں میں چلتا رہتا ہے۔ تو اس پر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی اے محبوب فرما دیجئے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سیر کروں گا اور اس مقام کو دیکھوں گا۔ تم ملک محمود حضرت کو وہاں لے گئے۔ جب نظر مبارک اس مقام پر پڑی، فرمایا یہ ہماری جگہ ہے جس کی طرف پیر و مرشد نے اشارہ فرمایا تھا۔ حضرت بہت خوش ہوئے اور ایک خادم سے فرمایا کہ جوگی سے کہہ دو کہ یہاں سے چلا جائے۔ تو جوگی نے اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ میرا نکلنا آسان نہیں ہے، میرے پاس 500 جوگی چیلے ہیں، اگر کوئی اپنے وقت کا ولی ہے تو اس سے کہہ دو کہ وہ میرا مقابلہ کرے، ورنہ میرا نکلنا مشکل ہے۔ حضرت محبوب یزدانی نے جمال الدین راؤت سے جو اسی دن مرید ہوئے تھے فرمایا کہ جاؤ، جو کچھ جادو اور سحر کرے اس کو رد کرو اور جو کرامت دکھانا چاہو دکھاؤ۔ حضرت جمال الدین راؤت تھوڑی دیر تأمل کر کے خاموش ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا آگے آؤ۔ حضور اس وقت پان کھا رہے تھے۔ پان کا اگال اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں ڈال دیا۔ پان کھاتے ہی حضرت جمال الدین راؤت کی حالت کچھ اور ہو گئی، شیر دلیر کی طرح سے قدم آگے بڑھایا۔ اسی اثنا میں حضرت نے فرمایا کہ اس خاندان مشہورہ سے جوگی کیا مقابلہ کرے گا، لیکن ہم کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جب جمال الدین راؤت کا مقابلہ جوگی سے ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جس کرامت کو تو دیکھنا چاہتا ہے تو ابھی دیکھے گا، لیکن ہم اس بات کا اظہار نہیں کرنا چاہتے، یہ مناسب نہیں ہے، مگر تو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو ضرور دیکھے گا۔ پھر اس کے بعد جوگی اپنی جادو کی طاقت سے چوٹیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت جمال الدین راؤت کی طرف وہ چوٹیاں بڑھنے لگیں تو آپ نے فارسی میں کچھ اشعار پڑھے جو آپ صحائف اشرفیہ صفحہ 101 میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت جمال الدین راؤت کا نگاہ کرنا تھا کہ چوٹیاں میدان سے غائب ہو گئیں۔ ایک لمحے کے بعد جوگی نے شیروں کا لشکر چھوڑا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شیرنیاں شیر یزدہ کا مقابلہ کیا کریں گی؟ آخر شیر بھی غائب ہو گئے۔ جوگی نے اپنے سوٹے کو ہوا میں اڑایا۔ حضرت جمال الدین راؤت نے حضرت محبوب یزدانی شیخ وحد الدین سمنانی کے عصا مبارک کو منگوایا اور ہوا پر چھوڑ دیا۔ حضرت کے عصا مبارک نے جوگی کے سوٹے کو مار مار کر زمین پر گرا دیا۔ جب جوگی نے یہ کرامت دیکھی تو عاجزی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ کو حضرت کے سامنے لے چلو، میں شرف ایمان سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت جمال الدین راؤت نے جوگی کا ہاتھ پکڑے ہوئے لا کر کے قدم مبارک پر ڈال دیا۔ آپ نے تلقین کر کے شرف اسلام سے مشرف کیا، نام کمال الدین رکھا۔ پہلے اس کا نام کمال پنڈت تھا، اب اس کا نام کمال الدین ہو گیا، اور اس کے 500 چیلے جو جوگی تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے اور اپنے مذہب کی کتابیں لا کر کے حضرت کے سامنے جلا ڈالی۔ تھوڑی دن حضرت نے ان کو گوشہ نشینی اور ریاضت میں رکھا۔ لب تالاب ان کے لیے جائے مقام مقرر ہوا۔ اس روز جوگی اور ان کے چیلے کے علاوہ کثیر تعداد میں لوگ حضرت کے دست مبارک پر شرف ایمان سے مشرف ہوئے۔ تو محترم ناظرین، آپ حضرات نے سنا کہ کس طرح حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سمنان سے چلتے ہوئے بہار ہوتے ہوئے بنگال سے جونپور ہوتے ہوئے کچھوشا شریف تشریف لائے۔ تو محترم ناظرین، آج کا ویڈیو یہیں تک۔ آپ حضرات اگلی ویڈیو میں سنیں گے حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامات، اور ان کے بارگاہ میں ایک بلی رہتی تھی، اس کے بارے میں آپ حضرات سنیں گے۔ تو محترم ناظرین، اگلی ویڈیو پانے کے لیے آپ حضرات میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر کے رکھیے گا، تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپڈیٹ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک آپ حضرات اپنا خیال رکھیں اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔